اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوق مجمعین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ازل سے اب تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ برائے ظہور المنتقی میں ہونے حسین بابا سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قل لئن اجتمعت الانسان والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اگر تم انسان اور جن اس قرآن جیسا کلام تیار کرنے کے لیے اکٹھے بھی ہو جاؤ تو ہرگز ایسا کلام تیار نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اللہ پاک جو ہے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ انسان اور جن اکٹھے ہو کر بھی قرآن کے جیسا کلام پاک تیار کرنا چاہیں تو وہ تب بھی ایسا کلام پاک تیار نہیں کر سکیں گے، حالانکہ وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھی تمام تر کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھی تمام تر کوششیں کریں گے، یعنی کوئی وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے قرآن کے جیسا کلام تیار کریں۔ لیکن اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے باوجود بھی ایسا کلام تیار نہیں کر سکیں گے۔ سر بات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میرے عزیزان ماں بہنوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، پھر سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم سب کو اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی کہ اللہ پاک یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو کلام پاک نازل کیا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس جیسا ایک باب نہیں۔ اللہ پاک نے پورے قرآن کے بارے میں نہیں کہا بسم اللہ کی سین سے والناس کی سین تک کا چیلنج نہیں کیا، اللہ پاک نے کہا کہ اگر اس قرآن میں تمہیں کوئی شک ہے تو صرف اس کے جیسا ایک باب لیا، کہ اس کے جیسا صرف ایک باب لیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ ایک بات پہ نہیں لا سکتے، پورا قرآن لانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسا ہی ہے، بے شک۔ کیونکہ اللہ پاک جانتے تھے کہ یہ تو ایک بات پہ نہیں لا سکتے، پورا قرآن لانا بہت دور کی بات ہے۔ سب بات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن میں تم لوگوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو، اپنے گواہوں کو بلا لو۔ تو آج تک ہزاروں کوششوں کے باوجود مثل قرآن تو دور کی بات، یہ تو قرآن میں سے کوئی نقص نہیں نکال سکتے، یعنی کہ یہ مثل قرآن لانے کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن یہ آج تک قرآن میں سے کوئی نقص نہیں نکال سکے، تو قرآن کے جیسا قرآن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اللہ پاک نے مطلب آپ دیکھیں کہ کیا سیکوینس بیان کیا ہے کہ یہ جو اس کتاب کی جیسی کتاب لانے کی بات کرتے ہیں یہ اس میں سے کوئی نقص نہیں نکال پا رہے، تو یہ اس کے جیسا کلام پاک کہاں سے تیار کر کے لائیں گے؟ ایسا ہی۔ کیسے اللہ پاک نے جو ہے ایک چیز کا چیلنج کتنی خوبصورت انداز میں کیا اور بتایا ہے کہ کافرین اس کے مقابلے میں جو ہے کوئی کتاب یا کوئی کلام نہیں لا سکتے۔ سوال اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بغیر کسی وجہ یا مقصد کے آیت کا نزول نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز موجود ہوتی ہیں، جیسے یہ ایک آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اگر یہ پورا سورہ تو بہت ایک جو ہے بہت فضیلت کا حامل ہے نا، ہم اس کی ایک آیت ہی لے لیتے ہیں، اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ کسی مقصد کے تحت نازل ہوئی۔ اسی طرح بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نازل نہیں ہوگا،
اس کے پیچھے بہت ساری ریزنس اور لاجکس موجود تھے، کیونکہ اللہ پاک جانتے تھے کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہدایت سے دور جا رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہا کہ بیسیکلی صراط مستقیم کیا ہے اور جو دوسرے راستے ہیں وہ کیا ہیں۔ لوگ ڈفرینس بٹوین بیسیکلی نہیں کر پا رہے تھے کہ صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے اور دوسرا جو کافرین راستے ایکسپلین کریں وہ کون سے سوال۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن کے 3 مزاج ہیں، قرآن کے 3 مزاج ہیں، ایک ہدایت، دوسرا انبیاء اور تیسرا موجودہ اور قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات سے آگاہی ہے۔ یعنی کہ جو واقعات ابھی اس وقت موجود ہیں اور ہو رہے ہیں وہ سارے واقعات، اور قیامت تک جتنے واقعات رونما ہوتے رہیں گے ان کے بارے میں بھی آگاہی دینا اور بتانا کہ کیا کیا ہوتا رہے گا۔ جیسے فار ایگزامپل مولا کا ظہور ہے، تو مولا کے ظہور کے بارے میں بھی قرآن میں جو کچھ بتایا گیا ہے، پھر اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہ اس فارم میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ قیامت تک رونما ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں ان کی ساری نشاندہی اللہ نے آلریڈی قرآن میں رکھ دی ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں کہا گیا کہ اس میں نشانیاں ہیں لیکن عقل والوں، اس میں نشانیاں ہیں لیکن عقل والوں کے لیے، یعنی جس کے پاس عقل ہوگی اس کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گی، اور جس کے پاس نہیں ہوگی اس کو نہیں سمجھ، چاہے وہ جو مرضی کر لے، بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کی سین تک پڑھ لے، وہ اس کو سمجھ نہیں آئے سوال۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے کچھ منافقین سے آگاہی دینے کے لیے سورۃ المنافقین نازل کی، اور اسی مناسبت سے سورۃ کا نام سورۃ المنافقین ہے، کیونکہ اس میں منافقین کے رویوں کی مذمت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین منافق اینڈ مومن۔